تو جس وقت 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوتا ہے، برطانیہ نے آ کر یہاں اپنا غاصبانہ قبضہ کیا، اس کے بعد سے تحریک چل پڑی۔ یہ جو آزادی کی تحریک تھی، اس کے دو ہمیں جدا جدا پرسپیکٹو میں اس کے مقاصد اور آبجیکٹو ملتے ہیں۔ کچھ لوگ آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ انگریز کے تسلط سے ہمیں آزاد ہونا ہے، اس کے بعد چاہے ہندوستان بنے، خالصتان بنے، پاکستان بنے، اس سے غرض نہیں، انگریز ہمارے یہاں قابض کیوں ہوا۔ کچھ لوگ آزادی کی تحریک کو اس پرسپیکٹو میں لے کے چل رہے ہیں، اسی لیے کانگریس ہو یا اس سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے، انہوں نے جو تحریک آزادی میں حصہ لیا، وہ صرف اس مقصد کے لیے تھا کہ ہمیں انگریز سے آزادی مل جائے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے وہ مسلمان تھے، وہ ہمارے غیور لیڈر تھے، وہ ہمارے قائدین تھے، جنہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم انگریز کا تسلط بھی نہیں چاہتے اور اس مقام پر ہندو کا تسلط بھی نہیں چاہتے، ہم انگریز سے بھی آزادی چاہتے ہیں، ہندو سے بھی آزادی چاہتے ہیں، ہم ایک الگ مملکت بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے نام سے پھر دنیا میں واضح وجود میں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اسلاف نے جو تحریک پاکستان میں حصہ لیا، جس میں علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، وکلاء بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اطباء بھی تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی، خواتین، اور اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا انتخاب ہوا، جنہوں نے قیادت کی، اور تحریک پاکستان کے پیچھے یہ مضمرات تھے کہ ہم انگریز سے نجات حاصل کر کے ایک الگ ملک بنائیں گے، اور اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا۔ گرامی حضرات، در حقیقت اس تحریک کے پیچھے دو قومی نظریہ تھا۔ آج اگرچہ اس دو قومی نظریہ کی مخالفت کی جاتی ہے، ہم آپ کو قرآن کی آیت میں بتائیں گے، آیت نمبر 38 میں 39 میں سورہ البقرہ، جس میں دو قومی نظریہ بیان کیا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ مسلمان یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہندوستان جو اس وقت مختلف قوموں کو اپنے دامن میں رکھتا ہے، ہندو بھی تھے بھارت میں جو اس وقت بھی صورتحال ہے، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن اس وقت برطانیہ نے چونکہ اپنا تسلط کر لیا، وہ قابض ہو گیا، تو مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم صرف انگریز سے نجات نہیں چاہتے، بلکہ ایک ہم مسلمانوں کا الگ ملک بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ہندو جس گائے کو پوجتا ہے، مسلمان اس کے گلے پر چھری چلاتا ہے، تو یہ دو قومیں کیسے رہ سکتی؟ اس دو قومی نظریے کو یہاں سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، جس وقت حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جنت میں دانا کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتارا اور یہ کہتے ہوئے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کا پیروکار ہوگا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ اسے غم ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کو ماننے والے، یعنی مسلمان جو اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے والے۔ تو یہ ایک قوم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھامنے والی، اور دوسرے لوگ
آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کریں اور میری آیتوں کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ اس میں ہی رہنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کو جھٹلانے والے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آدم و ذریت آدم کو زمین پر منتقل کرتے ہوئے اتارتے ہوئے وعدے کر دیا ایک قوم وہ ہوگی جو حکم الہی کو ماننے والی ہے، اسے کوئی خوف و غم نہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں۔ پروردگار نے فرما دیا کہ جن پر اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کی وجہ سے رحمتیں ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے دامن میں ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ جہنم کی طرف منتقل ہونے والے ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ، یہ ٹو نیشن تھیوری ہے جس کو اللہ نے سورہ البقرہ میں ذکر فرما دیا۔ اسی بنیاد پر ہمارے اسلاف نے قیام پاکستان کا مطالبہ پیش کیا، اور پھر یہ ایک اسلامی مملکت کے لیے یہ آواز بلند کی گئی۔ اگرچہ اس وقت کانگریس کی بولیاں بولنے والے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو یہ آواز اٹھا رہے تھے علامہ اقبال کا رد کرنے کے لیے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے۔ علامہ اقبال کا تصور یہ تھا کہ قوم ہمیشہ کسی نظریے سے وابستہ ہو کے بنتی ہے، اور قوم ہمیشہ مذہبی نظریے اور عقیدے پر قائم ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے جو تہذیب کی تعریف کی، علامہ اقبال کہتے ہیں ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ تھا۔ اقبال کو اکثر ہم شاعری میں پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کی نثر بھی بڑی کمال ہے۔ علامہ اقبال تہذیب کی تعریف میں کہتے ہیں ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، حیت یا خد و خال جو اسے دوسری قوم سے جدا کر دے، اسے اس قوم کی تہذیب کہتے ہیں، اور اس کی جو پریکٹیکل پرفارمنس ہے وہ اس قوم کا تمدن ہوتا ہے، اور تہذیب اور تمدن سے قومیں بنتی ہیں۔ یعنی ہمارے نظریات، ہماری آئیڈیالوجی، اور ہم وہ چیزیں جو اپنا کر پوری قوم اور دنیا کے باقی لوگوں سے جدا ہو جائے تو ہماری وہ آئیڈینٹی، ہمارا وہ تشخص، وہ اسلامی تشخص ہے جس کے دامن میں رہ کر ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے والے شمار ہوتے ہیں، اور جو ہماری پریکٹسز ہیں، ہمارے عمل ہے، وہ ہمارا تمدن ہے، ہماری عملی زندگی ہے، مدنیت ہے، جس سے ہم اپنی زندگی کے روزگار کے معاملات اور باقی چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اقبال کا تصور یہ تھا کہ قوم بنتی ہے مذہب سے۔ کس سے بنتی ہے؟ مذہب سے۔ لیکن دوسری ٹولی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ قوم بنتی ہے وطن سے۔ پھر اقبال نے اس وقت بیماری کی حالت میں تھے، آپ نے اس کا رد کیا، فرمایا کہ ان کو کیا پتا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں۔ آپ نے پھر فی البدی جو شعر کہا، آپ فرماتے ہیں بمصطفیٰ بلسان خیش را کے دی ہما اوست گر باؤنا رسیدی تمام اولا حدیث۔ اقبال کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گیا سارا ایمان یہی ہے، اگر سرکار کے قدموں تک نہیں پہنچا اس بندے اور ابو لہب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ تصور علامہ اقبال کا، یہ آئیڈیا جو ہمیں دیا یہ اقبال نے دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ اس امت کی بیداری کے لیے ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت جو تحریک چلی، ہر ایک بچے سے بوڑھے تک کی جوانوں کی زبان پر یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ پر یہ ملک ہے۔ پھر کون سی بات رہ گئی کہ جس میں انسان کہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ بننا تھا؟ سیکولر بننا تھا تو پھر بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مدینہ منورہ کا اردو ترجمہ پاکستان ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد جو آزاد ریاست اسلام کے نام پہ بنی وہ
پاکستان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے. اس لیے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کا آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اور دین کے مطابق رکھا ہے. اور اسی لیے جب ہمارا کوئی صدر وزیر اعظم بنتا ہے تو جس وقت وہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اپنی زبان سے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی لیے ختم نبوت پر ہم دل و جان سے بات بھی کرتے ہیں اور ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. سرکار کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہو. اور اس چیز کو قرآن و سنت میں ڈیٹیل سے بیان کر دیا. دین کی تکمیل، شریعت کی تکمیل، کلمہ مکمل ہو گیا، کتاب آخری مل گئی. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر اترا ایمان والے اسے بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے اترا اسے بھی مانتے ہیں. اس کا مطلب آپ کے بعد کوئی اور چیز آنی ہی نہیں، کوئی نزول ہے ہی نہیں. تو وہی جب ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ رکھا. گرامی حضرات، پاکستان کی تحریک میں ہمارے 20 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور اس نظریے پاکستان کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں، ان کی شہادتیں، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یہ نظر رحمت ہے. یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے، یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا اور ہم یہاں آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. یہ پروردگار نے ہم پہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا کی. گرامی حضرات، پاکستان کے قیام کے بعد شومی قسمت سے ہمیں کوئی حکمران ایسا نصیب ہی نہ ہو سکا کہ جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہو کر اس کی قیادت کو سنبھالتا ہے. جو ملک اس وقت 8,500 ارب کے زیادہ اس وقت آمدن کی وجہ سے دوسروں سے قرضے لینے پر مجبور ہو، وہاں ہمارے صدر وزیر اعظم سے لے کر گورنر اور تمام جتنے منصب کے لوگ ہیں وہ اپنے طویل پروٹوکول اور اپنی کئی ایکڑ پر مشتمل کوٹھیوں میں رہ کر سارے کا سارا دباؤ عوام پر ڈالتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو کوئی مخلص حکمران عطا فرمائے. ہم کوشش کریں 14 اگست کو یا اس سے پہلے اپنے گھروں میں قرآن خوانی کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان شہداء کے لیے دعائیں کریں جنہوں نے اپنی جانیں دے کر یہ آزاد فضائیں ہمیں عطا فرمائے. اور یہ کوشش کریں ہم آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ یا اللہ ہمیں کوئی عادل حکمران عطا فرما. جس ملک کے اندر عدل و انصاف نہ ہو وہ ملک آہستہ آہستہ پستی کی طرف آ جاتا ہے. جس مقام پر لوگ ایک دوسروں کے حقوق کو مارنا، ایک دوسروں کی عزت کو اچھالنا اپنا مشغلہ بنا لے، وہ قومیں پستی میں آ جاتی ہیں، ڈی ویلی ہو جاتی ہے. وہ قوموں کا پھر آخر کار جو مستقبل ہوتا ہے وہ تباہی ہو جاتا ہے. اسی لیے آج پاکستان پستی کی طرف گیا کہ ہم خود اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہ رہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا پا گریستم تھا، ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے رویا، چرا مسلمان آ رہا خانت و دار. یا اللہ یہ مسلمان کیوں ذلیل ہو گئے، کیوں پستی میں آ گئے. اقبال کہتے ہیں مجھے آواز آئی تو نمی دانی ای دل دارن پا محبوب نہ دار. اقبال تو جانتا نہیں یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، آئیڈیل غیروں کو بنا رہے ہیں. یہ دل رکھتے ہیں، دل میں محبوب خدا نہیں رکھتے، یہ کسی اور کی محبتوں کو بسا کے بیٹھے ہیں. اس لیے اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار سے جب میں نے عرض کیا یا اللہ ہم ذلیل کیوں ہوئے، پستی میں کیوں آئے، تو اقبال کہتے ہیں مسلمانوں پھر اپنی حالت پہ غور کرو. ہر کوئی مست مئے تنے ذوق آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی
حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر دوبارہ بام روح عطا فرمائے۔ اس کے لیے اپنے محبوب آقا سے سچی محبت کیجیے، اپنے دلوں میں غیروں کی محبت کو نکالیے۔ اقبال کہتے ہیں چوں بنامے مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آگ ہوئی گردت وجود۔ علامہ فرماتے ہیں جب میں اپنے نبی کا نام لیتا ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ عشق میں گوید ہے محبوب غیر، سینہ تو از خدا مانی دل ہے۔ میرے اندر سے آواز آتی ہے اقبال تیرا دل تو غیروں کی محبت میں بتخانہ بنا ہے، تو کس نام سے اپنے محبوب کا نام لیتا ہے؟ تان ادارت از محمد رنگو، از درود خود میں اعلیٰ نام ہو۔ جب تک اپنے دل کو غیروں کی محبت سے پاک نہیں کر لیتا، پھر اس محبوب کا نام لے کر اپنی زبان سے اس کے نام کو میلا بھی نہ کرے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کریں۔ پھر علامہ یورپ میں ہو، لندن کی یخ بستہ سردی کی ٹھٹھرتی راتیں، تو تہجد کی بھی نماز قضا نہیں ہو۔ کسی نے کہا اقبال اتنی سردی میں اٹھ کے وضو کرتے ہیں؟ کہا میری ماں نے مجھے تہجد کی عادت ڈالی۔ کہا ادھر کون ماں ہے؟ یہاں تو لندن کی یخ بستہ سرد راتیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خواب مدینہ و نجف۔ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہو، پھر اوقات بدل جائیں، زمانے کے اطوار بدل جائیں، انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پھر بھی محبت رسول کو اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے۔ آئیے آج ہم سب اس بات کا عزم صمیم کریں کہ یوم آزادی پاکستان مناتے ہوئے یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں کو باجے پکڑا دیے، ان کے منہ پہ فلیگ بنا دیے، جھنڈے بنا کے اٹھا دیے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کس طرح ماؤں کے سہاگ اجڑے، کیسے بچوں کو کرپانوں میں پرو کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ ساری شہادتیں اس لیے ہوئی کہ آنے والے اوقات میں مسلمانوں کے لیے ایسا وطن ہوگا جہاں وہ اپنے دین اور اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یہ بابر کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کچھ ہی پڑھ لیجیے۔